اور ایک دوسرے اعتبار سے کہ اس مہینے میں خلیفہ ثالث امیر المومنین داماد رسول حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس نسبت سے اس مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب اور محاسن اور ان کی دینی خدمات کا تذکرہ اور بیان مسلمانوں میں کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا بیان کرنا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اور حکم دیا گیا ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہ فذکر بالقرآن، اے میرے محبوب قرآن کو بیان کرو۔ تو جب قرآن کو بیان کیا جائے گا تو قرآن میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جا بجا تذکرہ بھی آئے گا، اور پھر بالخصوص صحابہ اکرام کے تذکرے میں سے بعض ایسی شخصیات ہیں کہ جن کا بالخصوص ایک عنوان کے ساتھ اللہ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں قیام کا ذکر قرآن کریم نے صریح الفاظ میں بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان منفرد خصوصیات کے مالک ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں بیت رضوان میں خاص طور پر فرمایا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کی یہ منشا ہے اور مرضی ہے، مشیت ایزدی یہ تھی کہ اللہ نے جب تک اس قرآن میں دنیا کو باقی رکھنا ہے، اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے ان جانثار اور وفادار ساتھیوں کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے ساتھ ساتھ دنیا میں اس کو تازہ رکھنا۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ کرنا، ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنا، یہ عین ثواب اور عین منشأ ایزدی ہے اور باعث نجات ہے۔ اس لیے بھی کہ اہل سنت والجماعت کا یہ اتفاقی عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معیار حق ہیں۔ جو شخص صحابہ اکرام کو معیار حق نہیں مانتا، بالاتفاق ایسا شخص اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ یہ متفق علیہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت۔ تو جب اللہ نے صحابہ کو معیار حق بنایا ہے اور امت کے سامنے ان کو آئیڈیل شخصیات کے طور پر رکھا ہے، اور قرآن کریم نے ان کی اقتداء اور پیروی کو عین ہدایت کے قرار دیا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے لوگو
جس ہدایت کی دعا تم اپنے رب سے کرتے ہو سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، اور صراط مستقیم پر چلنے والے ان منعم علیہ لوگوں کے راستے پر چلا کہ جنہوں نے تیری توحید کو قبول کیا، تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور تیرے ہاں ان پر انعام و اکرام کیا گیا۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کا ذکر فرما دیا کہ صاحب ہدایت کون ہے، منعم علیہ کون ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ہدایت والوں کو دیکھنا چاہتے ہو اور ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن پر پروردگار کا انعام ہوا، تو پھر ابو بکر کو دیکھو، پھر عمر فاروق کو دیکھو، عثمان غنی کو دیکھو، علی المرتضیٰ کو دیکھو، طلحہ و زبیر کو دیکھو، عشرہ مبشرہ کو دیکھو، اور 1,24,000 میرے مصطفیٰ کی جماعت کے ایک ایک فرد کو دیکھو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کردار اور جن کا عمل ہدایت کے ترازو پر، ہدایت کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس طرح کا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ صحابی ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسا مرتبہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ بھی صحابیت کی نسبت مل گئی وہ کائنات میں امت میں ساری امت سے زیادہ اعلیٰ، افضل اور برتر بن جاتا ہے۔ اور صحابہ اکرام کی تعداد 1,24,000 ہے۔ ان 1,24,000 نفوس قدسیہ کا ایک ایک فرد جس نے ایک لحظہ، ایک منٹ، چند گھڑیاں رسول رحمت، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزاری، بحالت ایمان، اور بحالت ایمان اس دنیا سے چلا گیا۔ دنیا کے سارے غوث، کتب، ابدال، تابعین، تبع تابعین، امت کے تمام افراد، محدثین، مفسرین مل جائیں، اس ایک صحابی کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے جس نے چند لحظے حضور کی خدمت میں اپنا وقت گزارا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام کا تذکرہ، ان کے ایمان افروز واقعات، یہ ہمارے اپنے ایمان میں اضافے کا سبب ہے، اور ہمارے لیے ایک عملی نمونہ رکھتے ہیں کہ ہم صحابہ کے کردار کو سامنے رکھ کے، ان کو پرکھ کے، دیکھ کے، صحابہ کے قدموں پر اپنے قدم رکھتے ہوئے اگر بڑھتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی فلاح اور کامیابی اور اخروی نجات بھی اسی کے اندر مضمر ہے۔ پھر ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی، یہ علماء اہل سنت کی ایک ترتیب ہے کہ سارے صحابہ میں سے وہ صحابہ اعلیٰ اور افضل ہیں جو صحابہ جنگ بدر میں شریک ہوئے، 313۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ سارے صحابہ میں سے پھر صاحب فضیلت بن گئے 1,24,000 میں سے جو جنگ بدر کے اندر شریک ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ کس طرح شریک ہوئے کہ جنگ بدر میں جنگ بدر جب ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا نے فرمایا آپ نے اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرنی ہے، بدر کے میدان میں نہیں آنا۔ حضرت عثمان غنی اب رسول اللہ کی دختر اور اپنی اہلیہ کی تیمارداری میں لگے رہے ہیں، جنگ بدر میں نہیں آئے، لیکن رسول اللہ نے جنگ بدر کے مجاہدین کو جو حصہ دیا ہے مال غنیمت میں سے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی پورے اجر و ثواب کے ساتھ انہی مجاہدین کے برابر ہیں جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی جنگ بدر کے اندر شریک۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ میں پھر وہ زیادہ اعلیٰ مرتبے اور شان والے ہیں جو بیعت رضوان کے اندر شامل ہوئے۔ بیعت رضوان میں بھی حضرت عثمان غنی اگرچہ بنفس نفیس موجود نہیں تھے، لیکن پوری بیعت رضوان جو ہے وہ گھومتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد گرد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دیا عثمان کا، یہ کہ آج بیعت رضوان میں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے ایک ہاتھ کو فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ گویا کہ آج کی بیعت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہیں، تو اس نسبت سے حضرت عثمان غنی بیعت رضوان کے لوگوں کے اندر بھی شامل ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا وہ 10 صحابہ اکرام جنہیں رسول اللہ کی زبان سے فی الجنہ ہونے کا خطاب ملا کہ حضرت ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور دیگر 6 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام لیا، تو حضرت عثمان غنی ان کے اندر بھی کیا ہے؟ شامل ہے۔ پھر ان کے بعد امت کا اتفاق ہے کہ خلفائے راشدین وہ 4 جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے، ان سارے صحابہ میں ان کا مقام ہے۔ پھر ان میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ پھر ان 4 میں سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں کسی انسان کو یہ شرف اور مقام حاصل نہیں ہوا کہ کوئی شخص کائنات میں کسی نبی کا دوہرا داماد ہو۔ یہ مقام بھی اگر کسی کو ملا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ پوری کائنات میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے عقد میں نہیں آئیں۔ یہ مقام کسی کو ملا ہے تو کس کو ملا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا ہے۔ گویا کہ خصوصیات در خصوصیات میں بھی اگر دیکھا جائے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے جو صحابہ میں سے حضرت عثمان کی خصوصیات ہیں۔ تو ایک طرف تو صحابی رسول کا مقام و مرتبہ ہے کہ جس کے مرتبے کو کائنات میں کوئی اور نہیں مل سکتا۔ پھر خصوصیات میں انفرادی خصوصیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے دور داماد ہیں، اور رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد بہن کے بیٹے بھی ہیں۔ پھپھی زاد بہن کے بیٹے بھی ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ انفرادیت، وہ خصوصیت کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ آج اعتراض کرتے ہیں، بنو امیہ کی بات آ جاتی ہے تو ان کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، منہ چڑھا لیتے ہیں، بنو امیہ نے یہ اہل بیت کے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ دشمنی کی۔ گویا کہ ان کے سینوں کے اندر بنو امیہ کا بغض ہوتا ہے، لیکن اگر بنو امیہ کی خصوصیات نہ ہوتی تو حضور بنو امیہ کے ساتھ رشتہ داری بھی نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں بنو امیہ کے اندر گئی ہیں، 3 بیٹیاں رسول اللہ کی، حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کس خاندان سے ہیں؟ بنو امیہ کے خاندان سے۔ حضرت عثمان کے گھر میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں ہیں، اور حضرت عثمان بھی کس خاندان سے ہیں؟ بنو امیہ کے خاندان میں، یعنی 4 میں سے 3 بیٹیاں حضور نے کس کو دی ہیں؟ بنو امیہ کو دی ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حرم بھی کہاں سے حاصل کیا ہے؟ بنو امیہ میں سے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، وہ بھی کس خاندان سے ہیں؟ خاندان بنو امیہ سے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ سے رشتہ داریاں کر کے قیامت تک آنے والے ان جھوٹے مورخین کے منہ کو بند کر دیا ہے کہ قیامت تک کوئی آنے والا بنو امیہ کے بارے میں منہ نہ کھولے،
کہ میں رسول اللہ نے اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دی ہیں اور بنو امیہ سے رشتہ بھی حاصل کیا ہے ام حبیبہ کا۔ تو بنو امیہ کے ساتھ یہ رشتہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور بنو امیہ کی ایک خصوصیت یہ بھی یاد رکھیں کہ بنو امیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر یہ نسبت ملی ہے تو رسول اللہ نے بنو امیہ کی خصوصیات دیکھی ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ بنو امیہ کو اللہ رب العزت نے جو سیادت اور قیادت، جو رعایا پروری اور جو حکمرانی کے اصول اللہ نے بنو امیہ کے خاندان کے اندر ودیعت کیے ہیں، وہ خاص خصوصیات کسی اور خاندان کے اندر کم نظر آتی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ نے خاندان بنو امیہ کو منتخب فرمایا رشتہ داری کے لیے۔ اور پھر یہ بنو امیہ کا خاندان کوئی دور دراز کا خاندان نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5ویں پشت میں جا کے یہ خاندان مل جاتا ہے۔ رسول اللہ کے خاندان میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب اور پھر ہاشم اور بن عبد مناف، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان اور بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی عبد مناف پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ایک جگہ جا کے مل جاتا ہے۔ عبد مناف کے 2 بیٹے عبد الشمس اور ہاشم، یہ 2 بیٹے ہیں، اور جو ہاشم سے نسل چلتی ہے وہ رسول اللہ کا خاندان ہے۔ جو عبد شمس سے شاخ چلتی ہے وہ حضرت عثمان کی، حضرت معاویہ کی اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے۔ گویا کہ یہ گلدستہ جا کے سلسلہ نسب کا، شجرہ نسب کا عبد مناف پہ جا کے ایک مل جاتا ہے۔ تو جو عثمان کو گالی دیتا ہے، جو عثمان کے نسب میں بغض رکھتا ہے، تنقیص کرتا ہے، تو وہ عثمان اور معاویہ اور ابو سفیان کے نسب میں تان نہیں کرتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اندر تان کرتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جان نثار ساتھی، داماد، محب اور اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ مقام اور شرف عطا فرمایا ہے کہ تاریخ اسلامی کو اگر آپ کھنگالیں اور دیکھیں کہ وہ جان نثار رسول اللہ کے دوست جن کا جان، مال اور جن کا شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے گزرا ہے، ان میں ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اور شرف اور مقام صحابیت، حضور سے رشتہ داری، اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دینا، اور اسی بنیاد پر اللہ رب العزت نے آسمانوں سے ان صحابہ کے لیے یہ سند نازل فرما دی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان تمام ایمان والوں سے راضی ہو چکا ہے جو صدق دل سے محمد الرسول اللہ پر ایمان لا کے صحابیت کے مقام پر فائز ہوئے۔ رضی اللہ، اللہ اکبر، میں اور آپ ہیں، اور مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ کی بنیاد پر یہ کل قیامت میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ محدث ہیں، مفسر ہیں، دنیا کے غوث، کتب اور ابدال اور بڑے بڑے نیکوکار یہ اللہ سے نجات کی اور اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کی امید پر جی رہے ہیں، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسی شخصیات ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جو ایمان والوں کو جنت میں سب سے آخر میں ملے گا۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن رضوان من اللہ۔ اللہ کہتا ہے اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے، وہ اللہ ان کو رضا حاصل کرے گا۔ دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں نیکی کی اللہ انہیں بدلہ عطا فرمائے گا، وزیادہ، اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ اور زیادہ کیا ہے؟ مفسرین کرام کہتے ہیں
یہ اور زیادہ سے مراد اللہ کی رضا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ قیامت والے دن جب سارے مسلمان حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں چلے جائیں گے، اللہ سارے انعام و اکرامات سے نواز دے گا۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا جنت میں آنے والوں تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ تو سارے جنت والے کہیں گے کہ یا اللہ سب کچھ تو عطا ہو گیا ہے، اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے جو ہمیں جنت میں ملنے والی ہے؟ اللہ فرمائے گا میں نے ایک چیز رکھی ہے تمہارے لیے جس کا ذکر اور اظہار میں نے نہیں کیا، آج وہ میں نے چیز تمہیں عطا فرمانی ہے۔ فرمایا یا رب وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ ہے میری رضا، آج میں تمہیں اپنی رضا دینے والا ہوں کہ آج کے بعد میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، ازلی اور ابدی رضا میں نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ یہ وہ آخری انعام ہے جو جنت میں ایمان والوں کو ملے گا۔ لیکن صحابہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو یہ رضا عطا فرما دی ہے کہ پورے اطمینان کے ساتھ، کیونکہ صحابہ کی کیا ہے؟ قربانیاں ہیں، اور صحابہ کا مقام ہے کہ اللہ نے دیکھیے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عثمان جو مکے میں سفیر بن کر جاتے ہیں، ان کے قتل کی اطلاع آ جاتی ہے، اللہ نے حضرت عثمان کے خون کی یہ قیمت لگائی ہے۔ فرمایا اے میرے محبوب آپ نے اس مقام سے اٹھنا نہیں ہے، یہ جو صحابہ جو چاند نثار آپ کے ساتھی ہیں انہوں نے آپ کے ہاتھ پر یہ بیعت کر کے یاد کرنا ہے کہ وہ عثمان ہمارا ساتھی اگر وہ شہید ہو چکا ہے تو اس کے قتل کا بدلہ ہم نے لینا ہے۔ یعنی ایک طرف ایک عثمان جن کے قتل کی وہاں اطلاع ملتی ہے، حالانکہ حضرت عثمان قتل ہوئے، قتل نہیں ہوئے، وہ مکے میں موجود ہیں، شہید نہیں ہوئے، لیکن دوسری طرف دیکھیے مکے سے چند میل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے رسول کیا لے رہے ہیں؟ بیعت لے رہے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ بیعت لے رہے ہیں کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور یہاں سے یہ عقیدہ بھی آپ اپنا درست کر لیں کہ چند میل کے فاصلے پر رسول اللہ موجود ہیں، حضرت عثمان مکے میں زندہ موجود ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کس چیز کی بیعت لے رہے ہیں؟ کہ حضرت عثمان کو، اور صحابہ میں سے ولیوں سے بڑھ کے صحابہ، ولی کا مقام یہ زیادہ ہے یا صحابہ کا؟ صحابہ کا مقام زیادہ ہے نا۔ لوگوں کا تو اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء بھی غیب دان ہوتے ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہوتے ہیں، پیر جان رہا ہوتا ہے کہ مرید اس وقت کس کیفیت میں ہے، کس حالت میں ہے، مرید کی مدد کو پہنچنا ہے۔ یہ عام مسلمانوں کے اندر ایک غلط عقیدہ رائج ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں موجود ہیں، حضرت عثمان مکے میں زندہ ہے، لیکن رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ بیعت لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نہ بتائے تو رسول کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے امتحان لینا تھا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لینا تھا، اس لیے نہیں بتایا تاکہ اللہ کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتا سکے کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 100% مخلص تھے، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ اکرام بھی۔ یہ اتوں والی بات نہیں تھی کہ سب کو معلوم تھا تو کہ عثمان زندہ ہو جائے تو بیعت کر رہے۔ پھر یہ بیعت کیسی ہوتی؟ پھر اللہ کیوں آسمانوں سے اعلان کرتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ کو یہ منظر ایسا پسند آیا، محمد الرسول اللہ، اور پھر محمد الرسول اللہ کی اپنے جان نثاروں سے محبت، پھر ایمان والوں کی اپنے ایک ساتھی حضرت عثمان سے وہ تعلق، وہ محبت، وہ جان نثاری کا جذبہ اللہ کو ایسا پسند اور محبوب لگا، اللہ نے آسمانوں سے وہی نازل فرما دی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ کہتا ہے میں راضی ہو گیا ان سے، آج آپ کے ہاتھ پہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے ہیں، اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ کہتا ہے میں نے صرف ان کا یہ سرسری معاملہ اور بیعت کرنا نہیں، عالم ما فی قلوبہم، میں ان کے دلوں کے جذبات سے بھی آگاہ ہوں کہ کس جذبے سے یہ بیعت کر رہے ہیں۔
فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ اللہ کہتا ہے یہ بہت بڑی جان دینے کی، قربانی کی شہادت پر بیعت ہو رہی ہے۔ جان دینا یہ کوئی آسان معاملہ ہے؟ ایک آدمی سب کو دے دیتا ہے، مال دے دیتا ہے اور اپنی خدمات کسی کے سپرد کر سکتا ہے۔ جان دینا بڑا مشکل معاملہ ہے، جان سے بعد اور کیا چیز انسان کے پاس رہ جاتی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے فانزل السکینۃ علیہم، یہ 1400 صحابہ جو حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے جان خوشی سے دے رہے ہیں۔ فانزل السکینۃ علیہم، پورے اطمینان سے، تسکین قلب سے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں دل و جان سے اپنے اس ساتھی عثمان پر نثار ہونے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے فانزل السکینۃ علیہم، جب یہ جان دینے کا وعدہ کر رہے ہیں پورے سکون اور پورے اطمینان سے۔ فاصابہم فتحا قریبا، اللہ کہتا ہے اے 1400 صحابہ اور اے پیغمبر اسلام، پیشوا و مقتدا صحابہ اکرام، مجھے یہ عمل اتنا زیادہ پسند آیا ہے، اتنا زیادہ پسند آیا ہے، اب قریب ہے کہ تم جا کے مکہ بھی فتح کرو گے، خیبر بھی فتح کرو گے۔ یعنی اتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ کہتا ہے جان نثاری کا مظاہرہ تم نے کیا ہے نا اپنے ایک ساتھی کے لیے، اب میں تمہیں فتوحات سے ہمکنار کروں گا، کامیابیاں عطا فرماؤں گا۔ اب تم جاؤ گے تو مکہ بھی فتح کرو گے، اب تم جاؤ گے تو خیبر بھی فتح کرو گے۔ فاصابہم فتحا قریبا، ان قریب تمہیں فتح یاب کر دوں گا میں۔ یہ وہ مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرما دی اور مہر تصدیق ثبت کر دی کہ اے میرے عثمان، میں عرش سے تیرے لیے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ تو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہرست میں شامل ہے اور باقی صحابہ بھی اس میں کیا ہیں؟ شامل۔ اور صرف یہ قرآن کی ایک تصدیق نہیں، رسول اللہ نے اپنی زبان سے بھی بار بار عثمان کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ یہ رسول اللہ بھی ممنون ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ممنون کیوں نہ ہو کہ جب بھی موقع آیا اسلام کو کسی کے مال کی، کسی کی مدد کی، اور سب سے پہلے عثمان کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مدینے میں ہجرت کر کے جاتے ہیں، میٹھے پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، بیر معونہ خرید کر عثمان وقف کر دیتا ہے۔ مسجد نبوی کی توسیع ہے، حضرت عثمان کھڑا ہوتا ہے تو کر دیتا ہے۔ قحط پڑتا ہے تو عثمان غلے کے کئی اونٹ لاد کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے، اور رسول اللہ کے خانوادے کی پل پل کی خبر اور رسول اللہ کے کھانے پینے اٹھنے اور بیٹھنے کے آرام کو حضرت عثمان ملحوظ رکھتا ہے۔ آپ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں پڑھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ، ذی قدر، باوقار، محسن انسانیت، سید البشر، کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہے کہ رب جنہیں اختیار دیتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، اگر تو چاہتا ہے تو میں اس عہد کے پہاڑ کو تیرے لیے سونا بنا دیتا ہوں، کائنات کے خزانے تیرے قدموں پر لٹا دیتا ہوں۔ لیکن وہ پیغمبر کیا جواب میں کہتا ہے؟ الفقر فخری، میرا یہ اوڑھنا بچھونا، میری یہ چٹائی اور میرا یہ ایک ٹوٹا ہوا کیا بچھونا اور میرے یہ کھجور کی چٹائی اور یہ مٹی کا لوٹا اور یہ چند ضروریات زندگی، حضور فرماتے ہیں الفقر فخری، یہی میرا فخر ہے۔ اور اسی پر فخر کرنے والا جو ہے وہ کیا ہے؟ پورے کائنات کا کیا بن جاتا ہے؟ سردار بن جاتا ہے۔ کائنات اس کے قدموں میں، وہ روم و ایران اور بڑی بڑی سلطنتیں، قیصر جیسی وہ کیا ہے متمدن سلطنتیں اس کے جو ہے زیر نگیں آ جاتی ہیں، وہ ہستی کائنات کی۔ لیکن اس پر بھی کیا وقت آتا ہے کہ 4 دن حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، 4 دن چولہا نہیں جلتا۔ فاقے کی کیفیت ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن ایک ایسا موقع آیا کہ رسول اللہ 4 دن سے آپ کے لیے کھانے کا انتظام نہیں تھا۔ ایک دن بے قرار ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صبح کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر چلے گئے، مسجد نبوی میں تشریف فرمایا، وہاں عبادت میں مصروف ہو گئے، اور ظہر سے پہلے حضور تشریف لائے
اس نیت سے بھی کہ میں رب کے گھر میں بیٹھ کر رب سے مانگتا رہا ہوں، کوئی نہ کوئی نتیجہ تو ضرور نکلے گا، کھانے کے لیے کچھ گھر میں آئے گا۔ رسول اللہ عائشہ فرماتی ہے زور سے پہلے گھر میں تشریف لائے، فرمایا عائشہ میرے بعد کچھ کھانے کا انتظام ہوا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ انتظام نہیں ہو سکا۔ حضور پھر چلے گئے مسجد میں، پھر عصر تک رسول اللہ پھر مسجد میں عبادت میں مصروف ہیں۔ عصر سے پھر کچھ پہلے رسول اللہ گھر میں تشریف لائے، فرمایا عائشہ میرے بعد کچھ کھانے کا انتظام ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ انتظام نہیں ہوا۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ عصر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اب کام بن جائے گا کہ حضرت عثمان بڑے مالدار ہیں، کچھ نہ کچھ انتظام فرما دیں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ سارا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری اور بے چینی کا حضرت عثمان کے سامنے کر دیا۔ حضرت عثمان غنی فوراً واپس آئے اور کچھ ہی دیر میں حضرت عثمان غنی آٹے کے تھیلے، گندم کے تھیلے، کھجوروں کے تھیلے اور بھنی ہوئی ایک بکری تیار کر کے تھوڑی دیر بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لا کر پیش فرمائی۔ سیدہ عائشہ خوش ہو گئی۔ شام سے پہلے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اطمینان دیکھا، فرمایا عائشہ کچھ انتظام ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ تشریف لائیے اندر۔ حضور حجرے میں داخل ہوئے، دسترخوان لگا ہوا ہے، اس پہ بھنا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہے، کھانے کا انتظام ہے، روٹیاں موجود ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ کر خوش ہوئے، فرمایا تشریف فرما ہو یا رسول اللہ، تناول فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہیں دسترخوان پر نہیں بیٹھے، فوری طور پر دوبارہ مسجد میں تشریف لے گئے، اور میں نے سوچا کہ سارے دن کے بھوکے پیاسے ہیں رسول اللہ، 2 چکر لگا کر چلے گئے، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو حضور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر کی کھڑکی میں، وہ گھر بھی کیسا مقدروں والا گھر ہوگا، نسبتوں والا گھر ہوگا، خوش قسمت گھر ہوگا کہ جس کی دیوار مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، وہ گھر بھی کتنا معتبر ہوگا۔ اور وہ معتبر کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عائشہ اور اس کے خاندان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی کے سارے دروازے بند کیا جائیں اللہ خوخۃ ابی بکر، ابو بکر کی کھڑکی قیامت تک کھلی رہے گی مسجد نبوی میں۔ اور آج بھی جو لوگ جاتے ہیں مسجد نبوی میں، وہ دیکھ کر آتے ہیں کہ وہ کھڑکی آج بھی مسجد نبوی میں کھلی ہوئی ہے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کھڑکی میں سے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں، اور آپ نے دونوں ہاتھ بلند فرما کے حضرت نبی پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ قد رضیت من عثمان فاللہ فرض عنہ، اے اللہ آج میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کون سا مقام ہے، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سا موقع ہے کہ جب اسلام کو کسی بات کی ضرورت پیش آتی ہے تو عثمان پیچھے رہا ہو۔ عثمان جیش العسرہ غزوہ تبوک پر مسلمانوں کو رسول اللہ چندے کی اپیل فرماتے ہیں، حضرت عثمان مقتدر حصہ لا کے، اشرفیاں لا کے، درہم و دینار لا کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے دامن میں ڈال کر اپنے ہاتھ سے ان کو الٹ پلٹ فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد میرے عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ یہ ہے وہ عثمان۔ لیکن یہی عثمان ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ مدینہ، وہ دارالحکومت اسلامی مملکت کا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خلیفۃ الرسول حضرت عثمان کہ جس نے اپنا سب کچھ اس امت کے لیے قربان کیا تھا، اسی عثمان کو اسی کے گھر کے اندر محصور کر دیا ہے باغیوں نے۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عثمان ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ جو تجھے قمیص پہنائے گا خلافت کی، لوگ کوشش کریں گے کہ وہ خلافت کی قمیص کیا کریں، تجھ سے اتاریں،
لیکن اے عثمان تو نے وہ اتارنی نہیں ہے وہ قمیص۔ اگر رسول اللہ کا یہ فرمان نہ ہوتا تو حضرت عثمان کبھی سے اپنی امارت سے مستعفی ہو چکے ہوتے۔ رسول اللہ کے اس فرمان کی لاج رکھنے کے لیے حضرت عثمان گھر میں موجود ہیں، اور مدینہ والے سارے حج کرنے کے لیے مکہ گئے ہوئے ہیں، مدینہ خالی ہے۔ بلوائیوں اور منافقوں کو موقع مل جاتا ہے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کرنے کا۔ 40 روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ ہو۔ کتنے روز؟ 40 روز۔ پانی نہیں مل رہا، کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا۔ 40 روز حضرت عثمان کا محاصرہ ہے، کھائے پیے بغیر۔ اور عثمان اپنی پیاس کیسے بجھاتا ہے، اپنی بھوک کیسے مٹاتا ہے؟ قرآن کریم سامنے رکھا ہے اور عثمان قرآن پڑھ رہا ہے، پیاس بھی مٹ رہی ہے، بھوک بھی ختم ہو رہی ہے۔ عثمان اور قرآن کا بھی چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عثمان اور قرآن، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قیامت میں یہ قرآن حضرت عثمان کی گواہی دے گا، یہ عثمان کی شفاعت کرے گا۔ یہ قرآن کے جس قرآن کی خدمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جسے جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی امت کے لیے خدمت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی خدمت تھی جامع القرآن ہونا، کہ ایک قرآن پر، ایک لہجے پر حضرت عثمان نے تمام امت کو جمع فرما کے امت میں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھگڑا ختم کر دیا۔ تو وہ عثمان ہے، 40 دن کا پیاسا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کوشش فرما رہے ہیں کہ عثمان تک پانی پہنچائیں۔ حضرت عثمان کے دونوں بیٹے حسن و حسین، وہ حضرت عثمان کے گھر کے چوکیدار بنے ہوئے ہیں، حفاظت پر مامور ہیں، دیگر صحابہ اکرام مامور ہیں، لیکن 40 دن حضرت عثمان معصور رہتے ہیں۔ 40 دن کے بعد بلوائی آپ کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوتے ہیں اور ایک لوہے کی لٹ سے حضرت عثمان پر حملہ آور کر دیتے ہیں اور برچھیوں سے حملہ کرتے ہیں۔ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی اہلیہ، وہ مزاحمت کرتے ہوئے آپ کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے، لوہے کی لٹ خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے حضرت عثمان کے پیشانی مبارک سے۔ سامنے قرآن کی تلاوت میں مشغول و مصروف تھے، اور قرآن کے پہلے سپارے کا آخری صفحہ حضرت عثمان کے سامنے کھلا ہوا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قیامت تک کے لیے یہ آیت حضرت عثمان کی وکالت کرتی رہے گی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، گویا کہ اسی وقت قرآن نے یہ تسلی دے دی کہ اے عثمان، آج تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو رہا ہے۔ ان خبیثوں نے، ان بلوائیوں نے، ان ظالموں نے تیرا خون کیا ہے، لیکن یہ قرآن کل وکیل بنے گا، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی آیت آج تجھے تسلی دے رہی ہے کہ عثمان، ان ظالموں کے مقابلے میں تیرا اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ نے انتظام فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تحفظ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے۔ کردار صحابہ کا، ایمان صحابہ کا، اعمال صحابہ کی حفاظت کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے۔ تو آج بھی جو لوگ صحابہ کے کردار کی حفاظت میں مشغول و مصروف ہیں، ان کے کردار کی حفاظت میں مصروف ہیں، تو قیامت تک کے لیے گویا کہ یہ طبقہ اور یہ افراد بھی اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اور اس لیے بھی ضروری ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، کہ اللہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کیا بنایا ہے؟ سیمپل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ ان کی اقتداء کی پیروی اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگوں، اگر اپنے آپ کو پورا ہدایت یافتہ کہنا چاہتے ہو اور اس معیار پر اپنے آپ کو لانا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں کن کا کردار اپنانا پڑے گا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، اور پھر صحابہ میں سے بھی جن کا سب سے زیادہ نمایاں اجلا ہوا کردار ہے وہ خلفائے راشدین ہیں۔ پھر ان میں سے ایک عثمان تھے جو اس ذی الحجہ کے مہینے کے اندر جام شہادت نوش کر کے چلے گئے، دینی خدمات کر کے گئے، اللہ کے رسول کو راضی کر کے گئے، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے گئے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ قیامت تک کے لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ آج بھی جو
صحابہ پہ تنقید کریں گے، تنقیص کریں گے، کیڑے نکالیں گے، کوئی اعتراض اٹھائیں گے، وہ قل موتوا بغیظکم کی آگ میں جلتے رہیں گے، لیکن صحابہ اکرام کی ارواح آج بھی جنت میں ہیں اور کل بھی جنت میں ہے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے کردار کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔